مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن چونکہ یہ عشرہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے اور آپ کا عرس مبارک بھی ہے، تو کچھ باتیں خواجہ صاحب کے بارے میں انشاءاللہ، اور پھر ہم کویسچن آنسر سیشن کی طرف آئیں گے۔ آپ کا نام حسن رکھا گیا تھا، لیکن آپ معروف ہیں معین الدین کے نام سے اور اسی طرح غریب نواز کے نام سے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور یقیناً اس میں انسان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے، اس کے ازلی فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس کے گھر میں پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا آپ کو سید گھرانے میں پیدا کیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک میں سے تھے اور نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ اگر والدہ کے واسطے سے دیکھیں اور والد کے واسطے سے، تو امام حسن اور امام حسین دونوں سے جا کے آپ لوگوں کا سلسلہ ملتا ہے، تو یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ تو پھر کوئی غالباً تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جب اس خاندان سے کسی کا تعلق ہو اور وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرے، احساس ذمہ داری بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکھار دیتا ہے، مزید سنوار دیتا ہے اور ان کے فیض کو مزید عام کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے گزارش کی کہ ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے تعلق رکھنے والا تبلیغ دین بھی کرے، علم دین سیکھے، عالم دین ہو، ضروری نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک بہت بڑی سعادت سے نوازا، اور آپ نے اپنی ذاتی کوششوں سے اس سعادت کو مزید بڑھایا، اور آپ باقاعدہ ایک عالم دین بنے اور ایک مفتی کی حیثیت سے بھی متعارف ہوئے۔ اب یہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ ہم اکابرین کو صرف ایک صوفی شخصیت کے اعتبار سے، ایک بزرگ کے اعتبار سے، کرامات کے اعتبار سے، تبلیغ دین کے اعتبار سے تو متعارف کرواتے ہیں، لیکن علمی حیثیت سے بعض اوقات ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ جتنے ہمارے ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 15واں سال تھا جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور پھر آپ نے ایک باغ تھا اور کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالتے تھے، باغ کو پانی دیتے تھے، اسی سے آپ کا گزر بسر تھا، اور پھر ایسے پے در پہ واقعات ہوئے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم دین سیکھنے کی طرف اشارہ ہوا، اور آپ نے باقاعدہ ہجرت کی، باقاعدہ عالم دین بنے، ایک اچھے مفتی بنے، اور پھر آپ نے آ کر علم کی شمع کو روشن فرمایا۔ تو اگر ہم یوں کہیں کہ آپ ایک عالم اور مفتی بھی تھے تو یہ بیجا نہیں ہے، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے عالم اور ایک بہت بڑے مفتی بھی تھے، لیکن بس وہی بات ہے، یہ میرا لفظ بھی آپ کو شاید اجنبی لگے گا، مفتی معین الدین چشتی اجمیری، علامہ معین الدین چشتی اجمیری، کیونکہ یہ ہمارے کان ان شخصیات کو ان الفاظ کے ساتھ وابستہ یا منسوب کرتے ہوئے اجنبی سی محسوس کرتے ہیں، مانوس نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، اور آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا، اور آپ کو باقاعدہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ارشاد ہوا، جو میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، کہ آپ انڈیا جائیں، ہندوستان جائیں، اور وہاں پہ کفر بہت عام ہے، اور آپ وہاں جا کر تبلیغ دین کریں، اور پھر آپ یہاں تشریف لائیں، اور بعض روایات کے مطابق آپ نے تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، 90 لاکھ، اس زمانے کی کاؤنٹنگ ہے۔ اس زمانے میں اگر آپ کاؤنٹنگ کریں تو تھوڑا مسٹیک ہو جاتی ہے، اس زمانے کے لوگ بھی متقی تھے، پرہیزگار تھے، بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے یہ تعداد منتخب کی ہوگی یا اس کو مطلب محفوظ رکھا ہوگا، تو 90 لاکھ کا ہندسہ سامنے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا، اور جب ایک شخص کسی کو ہم نیکی کی راہ پہ لگا دیتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد، اس کی نسلیں جو مسلمان ہوتی رہتی ہیں اور نیک اعمال کرتی ہیں، تو یقیناً پہلے جس شخص جو اس کی بنیاد بنا تھا اس کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معین الدین کہا جاتا تھا، معین کہتے ہیں مددگار کو، چونکہ آپ دین کے سلسلے میں بے حد مددگار ثابت ہوئے، اور آپ نے اسلام کی زبردست شمع
ہندوستان میں روشن فرمائی، تو اس وجہ سے آپ کو معین الدین کا لقب بھی ملا، اور آپ غریب نواز کے لقب سے بھی معروف ہوئے۔ غریب نواز کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب اس قسم کے القابات کسی بزرگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ کوئی اللہ کے مقابل نہیں ہوتے۔ حقیقتاً غریب نواز تو میرے رب کی ذات ہے کہ وہ غریبوں کو نوازنے والا ہے، وہ امیروں کو بھی دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ذہن کے اندر ایک وسوسہ آ جاتا ہے کہ بھئی غریب نواز تو اللہ تعالیٰ ہے، کھلانے والا تو اللہ ہے، تو پھر ایک بزرگ کے لیے لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو تھوڑی سی بس اس کی ایک وسوسے کی دوری کے لیے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، اور یہ تمام حضرات جو علم سے وابستہ ہیں یا کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ حدیثیں پڑھتے ہیں بخاری میں، مسلم میں، کہ بعض اوقات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کوئی سوال کیا تو انہوں نے جواب میں کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے اعلم، الف عین لام میم، اعلم ایک عالم ہوتا ہے، عالم کا مطلب جاننے والا، اور اعلم کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا چاہا تو اس طرح کے الفاظ سے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بھی خوب جانتا ہے، اللہ بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے، رسول بھی جانتے ہیں۔ اور یہاں پر نبی کریم نے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ سرکار نے جواب میں کہا ہو کہ نہیں اللہ اعلم وانا عالم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے، میں تو صرف ایک عالم ہوں، تھوڑا علم رکھتا ہوں۔ نہیں، سرکار خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلم کے معاملے میں اپنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ساتھ سنا تو آپ نے اس کو صحیح معانی پر اور ان کے صحیح مقصد پر محمول کیا۔ سرکار نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، آپ نے شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، صحابہ کرام کو تجدید ایمان نہیں کروایا۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ بھی زیادہ جانتا ہے، رسول بھی، صحابہ نے تو بالکل برابر ذکر کیا، تو کیوں نہیں اس پہ حکم شرک لگے گا؟ جواب یہی ہوگا کہ بظاہر الفاظ تو ایسے ادا کیے، لیکن ان کے ذہن میں صحیح عقیدہ موجود تھا کہ اللہ بھی اعلم ہے، رسول بھی اعلم ہے، لیکن اللہ کا عالم ہونا نبی کریم کے بھی مقابلے میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ سے زیادہ نہیں جانتا، اللہ ہی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس لیے اللہ تو نبی کریم سے بھی اعلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلم ہیں لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں بلکہ مخلوق کے مقابلے میں۔ لہذا تمام مخلوق سے زیادہ علم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ اعلم الخلق ہیں۔ تمام جتنی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، سب سے زیادہ علوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں بنیادی فرق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وصف علم سے متصف ہونا ذاتی اعتبار سے اسے کسی نے نہیں دیا، نبی کریم کو اللہ نے عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے، نبی کریم کا حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا لامحدود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محدود، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ پر فنا کا واقع ہونا ممکن ہے، اگرچہ فی الواقع ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام نے اعلم کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا ایک ساتھ ذکر کیا تو حکم کیوں نہیں لگا شرک کا؟ اس لیے کہ ان کا مقصد درست تھا۔ تو بس اسی طرح جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے خواجہ غریب نواز، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ تو ایک وصف ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ خواجہ صاحب جو تھے غریبوں کو نوازنے والے تھے اور اللہ کی عطا سے نوازنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نہ نوازتا آپ آگے نہ نوازتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ نے کبھی اس چیز کو دینے میں بخل سے کام نہیں لیا اور آگے آپ تقسیم فرماتے رہے۔ تو لہٰذا غریب نواز کہنے میں کوئی شرک یا کفر کا پہلو نہیں ہے، اور اگر کوئی غریب نواز آپ کو قرار دیتا ہے تو غلط معانی پر محمول کر کے اس کے غلط مفہوم نکال کر پھر سخت قسم کا فتویٰ جاری کرنا یہ بالکل مزاج شرع کے خلاف ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو نوازا اور آپ نے تبلیغ دین کی اور ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دی، اور اس کے لیے آپ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ ہمیں بھی اس بات پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم جب بزرگان دین کا تذکرہ کرتے ہیں
ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان سے حسن عقیدت قائم رکھتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، ان کی سوانح حیات پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے کردار اور اخلاق کو دیکھیں اور اس کی روشنی میں اپنی سیرت، اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ہمیشہ ہونی چاہیے کوشش۔ اچھا، بعض حضرات بعض اوقات یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے خواجہ صاحب کے لیے کیا، نیاز وغیرہ بناتے ہیں، اور میں بارہا اس کی وضاحتیں کر چکا ہوں کہ نیاز کا مطلب کوئی یہ نہیں کہ خواجہ غریب نواز کے لیے کھانا بنایا جا رہا ہے، بلکہ کھانا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، ثواب بھی صرف اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہونا چاہیے۔ نیت بس یہ ہو کہ ہم کھانا اللہ کے لیے کھلائیں گے، اور حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں کو کھانا کھلانے پر ثواب عطا فرمائے گا، اس ثواب کو ہم فلاں بزرگ کو بھی ایصال کر دیں گے، اور ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جب ان بزرگوں کو خود ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں اور وہ پھر ہمیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ وہ تو خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو درود پاک پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ جب درود کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کا نازل کرنا۔ جب ہماری طرف انسانوں کی طرف نسبت ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا، یعنی ہم یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم پر اور آپ کی آل پاک پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ اور ہمیں دیکھیں درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو جب نبی کریم تو رحمت للعالمین ہے، آپ کے پاس کیا رحمت کی کمی؟ تو کیا سرکار محتاج ہیں کہ ہم درود پاک پڑھیں؟ نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اکابرین کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بخاری کی ایک روایت، ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا، تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم میں تو مر چکا ہوں، پھر کس بنیاد پر میرا درجہ بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ یہ تیری نیک اولاد کے تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنے کے سبب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دعائے بخشش و مغفرت انسان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ تو ہم اصل میں جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں ایصال ثواب، تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، دنیا میں برکت حاصل ہوتی ہے اللہ کے کرم سے، اور انشاءاللہ میدان محشر میں شفاعت کے دروازے بھی کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی نے کویسچن کیا تھا، کچھ آفر کویسچنز تھے کہ ایک نئی جگہ قبلہ ایپ کافی ہے یا کسی سے پوچھنا پڑے گا؟ دیکھیں، بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر موجود ہے تو اس سے پوچھیں، کہ بعض اوقات یہ ڈیوائسز وغیرہ بھی گڑبڑ کر جاتی ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی ڈیوائس کو بارہا آزمایا ہو اور وہ بالکل ایکوریٹ آپ کو قبلے کی سمت فراہم کر رہی ہو، تو بس پھر یہ ایک شخص کے ہی قائم مقام ہے جو وہاں موجود ہے۔ تو پہلے دور میں چونکہ اس چیز کا سلسلہ موجود نہیں تھا، یہ سائنسی ترقی نہیں تھی، تو پھر وہاں کے جو جیسے مسجد کی محراب ہے یا وہاں مقامی لوگوں نے کوئی نشانی قائم کی ہو، جیسے تیر وغیرہ کے نشانات آپ دیکھتے ہیں اسٹیشنز وغیرہ پر ہوتے ہیں، یا کوئی باقاعدہ شخص موجود ہو، تو ان نشانیوں کا خیال رکھنا لازم تھا۔ اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس میں آپ اس طرف کنورٹ ہو سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے اس کو بارہا آزمایا ہو۔ بعض اوقات ایک ڈیوائس کو آپ بستر پہ رکھ کے دیکھیں گے کچھ اور ہوتا ہے، فرش پہ رکھ کے دیکھیں گے تو تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، یا بعض اوقات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اچھی طرح پہلے آزمائیں، پھر بالکل آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ کیا وہ نائب بنا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل، اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو ان کو مصلی چھوڑ دینا واجب ہے، لازم ہے، کیونکہ کیا وہ بے وضو کھڑے رہیں گے؟ اور انہیں اپنے پھر خلیفہ قائم کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے امام کے پیچھے وہ لوگ نماز ادا کریں کہ جن کو ان مسائل کا علم ہو۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ امام صاحب جیسے ناک پہ ہاتھ رکھیں، ایک سائڈ پر ہٹ جائیں اور اشارہ کریں پیچھے والے کو، اور پیچھے والا 2 بڑے قدم اٹھا کر وہاں پہنچ جائے، کیونکہ فقہ حنفی میں 3 قدم لگاتار اٹھانا یہ عمل کثیر کہلاتا ہے اور فساد نماز کا سبب بن سکتا ہے۔ تو وہ تھوڑے سے بڑے 2 قدم اٹھا کر وہ مصلی پر آ جائے، اور جہاں سے امام نے چھوڑا ہے پھر وہاں سے وہ نماز کو کنٹینیو کرے، اور امام صاحب پھر
اگر سامنے حجرے جیسے بعض اوقات محراب میں دروازہ ہوتا ہے وہاں سے نکل جائیں، اور یا پھر سائیڈ میں جا کر وہ پھر پیچھے نکل جائیں، وہاں بیٹھے نہیں رہ سکتے، کھڑے نہ رہے اور معاذاللہ نماز پڑھانا تو بالکل ہی جائز نہیں ہوگا، بلکہ خدا نہ خواستہ کوئی مثلا ایک عام بچہ تھا، وہ امام بن گیا، اور اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں ہٹوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، تو اس نے بے وضو ہی نماز پڑھا دی، تو معاذاللہ ثم معاذاللہ اگر نماز کو حقیر سمجھ کے کہ اس کے لیے کیا وضو ضروری ہے، یا حلال سمجھ کر کہ بغیر وضو کے بھی نماز ہو سکتی ہے، حرام نہیں ہے، ایسا کیا تو پھر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہیں بلکہ صرف خوف کی وجہ سے حرام سمجھ کے کیا تو بہرحال گناہگار ہوگا، سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور یقینی سی بات ہے کہ بے وضو شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سب کی نمازوں کی بربادی کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور امام حضرات کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو یہ مسائل بتائیں، یا کم از کم جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جیسے مؤذن صاحب خاص طور پر، یا کوئی ایک آدھ کمیٹی کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ مسائل پتہ ہونے چاہیے، اور ان کو امامت کے مسائل آنے چاہیے کہ اگر امام ہٹ جائے تو پھر ہم کس طریقے سے نماز کو کنٹینیو کریں گے، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، سری نماز میں کیسے ہم کنٹینیو کریں گے، جہری نماز میں کیسے کریں گے، یہ سب ان کو سیکھنا ہوگا۔ ایک پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ تعالیٰ کا رضا آپ کی عمر دراز عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، آمین۔ میرے 3-4 سوال ہے۔ کمرے میں پیر و مرشد کی تصویر لگی ہوئی ہو تو اس کمرے میں نماز ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے، لنڈے کے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ کس میں؟ لنڈے کے کپڑے جو پہنتے ہیں نا۔ اچھا، لنڈے کے کپڑے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، اگر بیوی فوت ہو جائے تو خاوند بیوی کو کندھا دے سکتا ہے، اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور قبر میں اتار سکتا ہے، اور غیر محرم چرپائی کو کندھا دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی فرمائیے۔ مفتی صاحب، میرے آپ سے 3 سوالات ہیں۔ جی بولیں۔ ہاں، میرا پہلا سوال ہے کہ ہمارے گھر پر کچھ عورتیں آتی ہیں، ہر 15-10 دن کے بعد اپنی مجبوریاں بتا کر ہم سے پیسوں کا کچھ سوال کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے انہیں دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ ہمارے والدین کہتے ہیں کہ مچھلی کھا کر اس کے اوپر دودھ نہیں پینا چاہیے، شریعت نے منع کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا تیسرا سوال ہے کہ اگر عورت رمضان کا قضا روزہ رکھ رہی ہو اور اسے حیض آ جائے تو کیا وہ روزہ بھی دوبارہ رکھے؟ مطلب رمضان کے روزے میں اگر ایام آ جائیں تو یوں کہہ رہی ہیں؟ قضا روزہ تھا رمضان کا اور اس کے دوران حیض آ گیا تو کیا وہ بھی دوبارہ رکھے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ بالکل آپ کو عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر پیر و مرشد کی تصویر کمرے میں لگی ہو تو اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ تعظیماً تصاویر کو گھروں میں لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، چاہے وہ پیر و مرشد کی ہو، ہمارے والدین یا دادا دادی نانا نانی وغیرہ کی ہو، بالکل نہیں لگا سکتے، لگائیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر تصویر سامنے ہے آپ نماز پڑھیں تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی پڑھنا گناہ ہے، اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا۔ ہمارے پیر اعظام جو بعمل ہیں ماشاءاللہ اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، وہ اپنے مریدین کو سمجھاتے بھی ہیں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ہر اس چیز کو اپنے مریدین کو ہم سمجھائیں کہ جس کی طرف عدم توجہی کی وجہ سے وہ خرابیوں کی طرف مائل ہو کر گناہگار ہوں۔ مرشد کا مطلب یہ ہوتا ہے راہ دکھانے والا، تو راہ دکھانے والا ہی اگر صحیح طرح راہ نہیں دکھائے گا تو پھر لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے اور یہ خرابی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ لنڈے کے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر ان کے ظاہری کوئی نجاست نہیں لگی تو بالکل آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آتا تھا، اس میں مشرکین کے کپڑے بھی ہوتے تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کے برتن آتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برتن دھونے کا حکم نہیں دیا، بعض روایت میں دھونے کا حکم بھی دیا، تو یہ دونوں روایات موجود ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ظاہری نجاست نہیں تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برتن اور کپڑے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ ہاں، اگر کسی کا دل نہیں مان رہا
تو وہ احتیاطاً دھونا چاہے دھو لے، ورنہ بغیر دھوئے بھی اگر آپ نماز پڑھیں گے یا پہنیں گے، استعمال کریں گے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا خاوند چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں یہ عارضی طور پہ نکاح ختم ہوتا ہے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی نہیں رہتی۔ یہ نکاح جو ہم کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ آدمی ایک وقت میں 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثلا اس بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ دوسری عورت سے، ایک اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ اس کا نکاح نہ ٹوٹا مانے اور نکاح قائم رہے تو پھر یہ 5ویں بیوی بن جائے گی، اور ایک شخص 5 عورتوں کو نکاح میں رکھے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وقتی طور پر نکاح ٹوٹ گیا، تو لیکن وہ حقیقتاً تو اس کی زوجہ ہے اور آخرت میں اس کی بیوی کی حیثیت سے ہی اٹھے گی، تو اس لیے چہرہ دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، کیونکہ بلا حائل چھونا منع ہے۔ بلا حائل کا مطلب ڈائریکٹ جسم کو ہاتھ لگانا، اور بیچ میں کفن ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اتار سکتا ہے بالکل۔ بعض لوگ شوہر کو نہ دیکھنے دیتے ہیں، نہ ساتھ جاتے ہیں، نہ قبر کے قریب آنے دیتے ہیں، غلط ہے بالکل۔ وہ بیچارہ بیوی سے اگر محبت رکھتا ہے، حسرت کے ساتھ وہ پیچھے رہے، نامحرم قریب ہوں اور وہ دور ہو، یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے حکم نامحرم کا ہوتا ہے کہ یعنی بعینی نہیں، مطلب نامحرم عورت کے چہرے پہ مرد حضرات نگاہ نہ ڈالیں، قریبی صرف محارم ڈالیں، ہاں کندھا دینا جنازے کو، اور اگر فرض کر لیں محارم موجود نہیں ہیں تو پھر قبر میں اتارنا بھی ان کے لیے شرعاً جائز ہے، کیونکہ درمیان میں حائل ہوتا ہے، ایک کفن ہوتا ہے، تو درمیان جسم پہ براہ راست ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا، تو اتار بھی سکتے ہیں۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ بعض عورتیں ہمارے پاس ہر 10-15 دن بعد اپنی مجبوریاں لے کر آ جاتی ہیں، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ غالب گمان آپ کا یہ ہے کہ یہ شرعی فقیرہ ہوں گی، یعنی ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر حاجت اصلیہ کے علاوہ کسی بھی قسم کا مال نہیں ہے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ روپیہ، نہ مال تجارت، نہ اور ضروریات زندگی سے زائد ایسا سامان گھر میں کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ سکتی ہو، اتنے آپ کو گمان ہو، آپ سوچیں گے یقینی سی بات ہے کہ یہ بیچارے بہت غریب ہیں، پھر آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر ذرا سا بھی آپ کو گمان ہوتا ہے کہ ان کے پاس مال موجود ہے، تو پھر اس طرح کراس کویسچن آپ کر سکتی ہیں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی مطلب یہ کہ غریبی وہ اس کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کی انانیت کو، یہ بھی صحیح نہیں ہوتا، تو آپ کراس کویسچن کر سکتے ہیں۔ اور اگر فرض کر لیں کراس کویسچننگ سے بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور گمان یہی ہے کہ یہ غریب ہوں گے، تو پھر آپ دے دیں ان کو۔ یہ انہوں نے کہا کہ شاید یہی کہا تھا کہ سنا ہے کہ دودھ اور مچھلی کو، یا دودھ کے اوپر مچھلی کو، یا مچھلی پہ دودھ کو نہیں پینا چاہیے، اور یہ نبی کریم نے منع فرمایا ہے۔ شاید مجھے ایسا سنا، کیونکہ وہ تھوڑا سا مجھے صاف آواز آپ کی نہیں آئی، تو بہرحال یہ کسی نے منع نہیں کیا۔ طبی نقطہ نگاہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے اوپر دودھ نہ پیا جائے، وہ بھی ہر مچھلی کے بارے میں نہیں، کچھ مخصوص مچھلیاں ہیں کہ جس کے منفی اثرات ہو سکتا ہے کہ اسکن کے اوپر نمودار ہو جائیں، ورنہ یہ شرعی لحاظ سے کوئی ممنوع نہیں ہے۔ بہن نے مزید فرمایا کہ رمضان کے روزے کی قضا ہم ادا کر رہے تھے، تو اگر کسی بہن کو اس دوران حیض آ جاتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ روزہ تو نہیں ہوگا، یہ چھوڑ دیں، اور اس روزے کو بعد میں بہرحال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے کوئی سابقہ زندگی کا روزہ، یعنی وہ روزہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ تو اگر آپ ادائے رمضان بھی چل رہا ہوتا، جیسے رمضان کا مہینہ ہے اور آپ نے روزہ رکھا ہے اور حیض شروع ہو گیا، تو یہ روزہ نہیں ہوگا، اس کی بعد میں قضا ادا کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک آفر کویسچن تھا کہ کوئی حادثہ ہو جائے، جیسے زلزلہ وغیرہ آ گیا، سیلاب وغیرہ آ گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ جعلی چندہ خور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ صحیح بھی ہوتے ہیں، دونوں کا کیا حکم ہے؟ لیکن یقینی سی بات ہے کہ جب ایک شخص چیٹنگ کرنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں خیانت ہے، جب اسے پتہ ہے کہ اس مقام تک میں پہنچ نہیں سکتا، وہاں میں چندہ نہیں پہنچا سکتا، تو کیا کرے گا؟ اپنے پاس ہی رکھے گا۔ اور اگر یہ سوچ کے رکھے یا سارے لے رہے ہیں میں بھی رکھ لیتا ہوں، کسی اچھے کام میں لگا دوں گا، تب بھی شرعاً جائز نہیں، کیونکہ پیسہ جس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے اسی مقصد میں استعمال کرنا لازم ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے خاص کسی مقام کے لیے کہا کہ وہاں زلزلہ زدگان کو دے دینا، تو آپ علاقے کے غریبوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو ان کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، ادھر ہی آپ کو دینا ہوگا۔ تو لہذا جو یہ اس طرح کے مطلب چندہ خور قسم جو آپ نے لفظ استعمال کیا، یہ بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور آخرت میں اس کا سختی کے ساتھ حساب ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔
تو اس قسم کے ہوتے ہیں بہت سارے چیٹر، تو پھر اس لیے، اور جو صحیح کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے، بہت سے ویلفیئر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کے اگر اوپر اعتماد ہے تو آپ ان کو دیجئے، لیکن اچھی طریقے سے مطلب پہلے معلوم کر لیں، بھولے نہ بنا کریں، کیونکہ آج کل چیٹنگ بہت زیادہ ہے، کسی کی بھی پکچر دکھا کے، کہیں کی بھی فوٹیج دکھا کر، کہیں کی بھی کوئی مطلب ایسی ڈاکومنٹری وغیرہ بنا کر ایموشنل کرنا اور پھر آپ کی جیبوں سے پیسہ نکلوانا، یہ فن بہت سارے لوگوں کو آتا ہے، اور اس طریقے سے پھر جو صحیح کام کرنے والے ہیں وہ بھی بدنام ہوتے ہیں، یا پھر آپ کا پیسہ صحیح مقام تک نہیں پہنچتا اور خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی جی بولیے۔ جی مجھے مفتی صاحب ایک نا گاڑی میں سے ایک چھوٹا سا بس میں ایک وائلٹ ملا تھا کسی بندے کا، اس میں پیسے تھے اور اس کا شناختی کارڈ بھی تھا اور کچھ کاغذات بھی تھے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اس شناختی کارڈ کے مطابق بہت کوشش کی بندے سے فون نمبر ڈھونڈ کے رابطہ کرنے کی، لیکن رابطہ نہیں ہو رہا ابھی تک بھی۔ تو اچھا، میں نے پوچھنا تھا کہ میں کیا کروں ان پیسوں کا جو اس کے اندر میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں۔ پہلے آپ ہی کویسچن لے لیتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی اس طرح کی چیز اگر آپ کو ملتی ہے، اگر وہ شناختی کارڈ مسلمان کا ہے تو سمجھ لیجیے اگر آپ نے وہ اٹھا لیا ہے تو وہ ایک امانت ہو گیا ہے اور آپ کو اس مسلمان تک پہنچانا لازم ہے۔ لازم کا مطلب یہ ہے کہ آپ شدید تکلیف میں مبتلا نہ ہوں تو پھر آسانی کے ساتھ آپ کو پہنچانا لازم ہی ہوگا۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ شناختی کارڈ آپ کو مل گیا، اس میں ایڈریس تو لکھا ہی ہوگا، آپ ایسا کریں ایک لیٹر لکھیں اور اس کے ایڈریس پر بھیج دیجئے اور اپنا سیل نمبر اس میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر آپ کا لیٹر وہاں تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اگر فرض کر لیں کہ کسی بس سے آپ کو ملا اور وہ کہیں بہت مختلف علاقوں میں جاتی ہے تو شاید تھوڑا ٹائم لگ جائے، اور اگر لوکل بس تھی، قریبی تھی، تو فوراً ہی آپ کا کچھ عرصے میں جواب انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو آپ ان کو بتائیں کہ جی آپ کا بٹوا، آپ کی کوئی چیز مجھے ملی ہے، یہ نہ کہیں بٹوا، آپ کی کوئی چیز مجھے ملی ہے اور میرے پاس ہے، آپ نشانی بتا کر اور آپ مجھے بتا دیں، اور جب اس سے کانٹیکٹ ہو جائے تو آپ اس کو پھر چاہے کوریئر کر دیں یا وہ آ کر آپ کے پاس لے لے اگر قریب ہے، لیکن یہ اس طرح کا اہتمام کریں۔ آج کل کے دور میں غالباً کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا کسی کو تلاش کرنا، اور خاص طور پہ جب شناختی کارڈ ہے تو ایڈریس موجود ہے، اس کے ایڈریس پر آپ یہ سب چیزیں مطلب پہلے لیٹر بھیج دیں تاکہ رابطہ ہو جائے، پھر کنفرم ہو جائے تو پھر آپ اس کو دے دیجیے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ قبرستان میں کھانا پینا کیسا ہے؟ دیکھیں ہمارے علماء نے سخت منع کیا ہے، اس کو سخت مکروہ لکھا ہے، کیونکہ وہ مقام عبرت کا مقام ہے، وہاں جا کر انسان کو اپنی موت یاد آنی چاہیے، آخرت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے اتنا اپنا دنیا کے اندر مشغولیت کو بڑھایا ہوا ہے، اچانک اگر آج مجھے موت آ جائے تو میں کیسے پھر ان تمام چیزوں کو سمیٹوں گا اور کیسے حساب و کتاب دوں گا، اور جو میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں توبہ نہیں کر رہا ہوں تو کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے جواب دوں گا۔ یہ عبرت حاصل ہوگی تو انسان نصیحت حاصل کرے گا اور پھر آخرت کی طرف مائل ہوگا، گناہ چھوڑے گا، توبہ کی طرف آئے گا، نیک اعمال پر استقامت حاصل ہوگی۔ جبکہ یہ کھانا پینا اس کے بالکل جسٹ اپوزٹ حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم غافل ہیں، وہاں پہ کوئی خوف نہیں، کوئی موت کا ڈر نہیں، کوئی اللہ کے عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے، کھا رہے پی رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام نے سختی سے منع کیا کہ قبرستان میں کچھ کھایا پیا نہ جائے۔ کوئی لیکن کھا رہا پی رہا ہو تو لڑائی جھگڑا نہ کرے، پیار محبت سے لیکن اس کو ضرور سمجھایا جائے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے؟ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنا کہ آپ نے دھوپ میں بیٹھنے سے منع کیا، اور وجہ یہ بتائیں کہ دھوپ میں بیٹھنا دبی ہوئی بیماریوں کو ابھار دیتا ہے، چمڑی کو سکیڑ دیتا ہے اور رنگ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں لیکن جب کہ ہم نے سائنس یہ ہم نے دیکھا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ دھوپ سے وائٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے تو دھوپ میں بیٹھنا چاہیے، اب ان میں کیسے مطابقت پیدا ہوگی؟ دیکھیں سائنس بھی یہ نہیں کہتی کہ مطلقاً دھوپ میں بیٹھیں، بلکہ جو ارلی مارننگ کی ہوتی ہے، جو تقریباً میرے خیال میں اگر 8 سے 10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت کی جو شعائیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، ریز آتی ہیں، وہ اچھی فائدہ مند ہوتی ہیں آپ کی اسکن کے لیے بھی، اور وائٹامن ڈی کا ایک بہترین قدرتی سورس ہیں۔ اور اس کے بعد تو بلکہ بعض سائنس یہ کہتی ہے، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ تیز دھوپ کے اندر نہ نکلا جائے یا مستقل نہ رہا جائے، ورنہ بعض اوقات اسکن کینسر ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلقاً منع نہیں کر رہے۔ جس دھوپ سے کھال سکڑے گی اور رنگ تبدیل ہوگا وہ صبح والی نہیں ہوگی، آپ اندازہ کریں وہ تو بہت ہلکی سی ہوتی ہے، وہ ہوگی بعد والی۔
اور سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بعد والی دھوپ کے اندر نہ بیٹھیں، وہ صبح والی ٹھنڈی دھوپ کے اندر بیٹھیں، یعنی ہلکی ہلکی دھوپ کے اندر، اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو دونوں کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور آپ بالکل دھوپ کے اندر بیٹھیں لیکن صبح کے ٹائم کے اندر، تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہونے کی امید ہے طبی لحاظ سے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کسی مفتی صاحب سے جھوٹے سوال کر کے جواب لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کویسچن کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جھوٹ بول کر، ان کو جھوٹ بول کر جواب لے لیا اور کسی کو جا کر سنا دیا، سوال نہیں بتایا اور کہہ دیا جی مفتی صاحب نے تو ایسا کہا ہے، یعنی اپنے مطلب کا جواب لے لیا، خود اپنا سوال گھڑ کر، جھوٹا سوال گھڑ کر، تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ مفتیان کرام پر تحقیق لازم نہیں ہوتی، وہ جو آپ سوال بھیجیں گے وہ اس کے مطابق جواب دیں گے آپ کو۔ ہاں، قاضی اگر ہوں گے تو وہ بٹھاتے ہیں فریقین کو اور دونوں سے پھر وہ سنتے ہیں، وہ پھر کراس کویسچننگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جھوٹ کون بول رہا ہے، غلط کون ہے۔ جیسے آج کل ہمارے کورٹس وغیرہ ہوتی ہیں کہ اس میں جج بیٹھا ہوتا ہے اور دونوں طرف سے وکلاء اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں اور پھر جج ان دلائل کی روشنی میں ایک فیصلہ کرتا ہے۔ تو قاضی کا کام یہ ہوتا ہے، لیکن مفتی کا کام یہ نہیں ہے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال ڈاؤٹ فل ہوتا ہے تو مفتی اگر قریب ہوتے ہیں تو کویسچن کر لیتے ہیں کہ بھئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بتا دیں، یا کچھ ورثاء کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا ہے کہ فلاں وارث کا آپ نے ذکر نہیں کیا، وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا، اگر ہے تو ذرا بتائیں تاکہ ورنہ حکم تبدیل ہوگا، اس طرح۔ لیکن ہر مسئلے کی تحقیق کرنا یہ مفتی کا کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ بعض مفتیان کرام بشمول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ جب جواب دیتے ہیں تو بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر سائل نے جو لکھا سچ ہے تو اس کا جواب یہ، تو یہ لکھتے اس لیے کہ جھوٹ بول کے لے کر اپنے مطلب کو تم نے فتویٰ لے لیا، تمہیں نفع نہیں دے گا، تم اپنی بھی آخرت برباد کرو گے، دوسروں کی آخرت برباد کرو گے، اور مفتی صاحب کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جھوٹے سوال سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ کویسچن کرتے ہیں تاکہ مفتی صاحب جواب دیں اور کچھ اور لوگ اس جواب کو سن کر علم سیکھ لیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو جھوٹا سوال نہیں کہتے ہیں۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ موٹ سوال بنا کر، یہ الگ بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال دونوں پہلو کے اعتبار سے اگر ویسے آپ نے سوال بنا کر کسی مفتی صاحب سے اچھے مقصد کے لیے پوچھا کہ جب جواب دیں گے تو بیٹھے ہوئے لوگ یا جو پروگرام وغیرہ میں اگر آپ سوال کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ سن لیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی کی ضرورت کا مسئلہ بھی ہو، اس کو جواب بھی مل جائے گا، باقی لوگوں کو علم حاصل ہو جائے گا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ کسی عالم دین سے اس لیے کویسچن کرنا کہ میں اس کو پھنسا لوں، مشکل کویسچن کروں، یہ گھبرا جائے اور پھر میں اپنی علمیت ثابت کر دوں کہ دیکھیں میں نے کیسا کویسچن کیا کہ سامنے والا پھنس گیا، یہ بھی یاد رکھیں کہ عالم دین کی تحقیر اور توہین ہے اور ایسا کا ارادہ بھی گناہ ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں اسکول میں یونیفارم ہوتا ہے، اس میں لڑکیاں شرٹ اور اسکرٹ پہنتی ہیں اور لڑکوں میں شرٹ اور نیکر ہے، یہ تیسری کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک یہی ہے اور پڑھانا بھی ضروری ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بچیوں کو تو شروع سے ہی پورا جسم ڈھکنے کا حکم ہوگا، کیونکہ بچی اگر 3 سال کی بھی ہو، آج کل جو گندگی آپ معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں اس میں بچیاں بیچاری پوری اپنا دوپٹہ، بچیاں قرآن پڑھنے جا رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے آپ کو پورا لپیٹ کے جائیں تو شیطانیت غالب آ جاتی ہے، چہ جائے کہ اس طرح کے معاملات۔ اور پھر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو پی ٹی سر ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، وہ میل ہوتا ہے اور وہ لڑکیاں اس سے اختلاط ہو رہا ہوتا ہے، تو بہرحال اس طرح بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی متبادل تعلیم کا نظام ہوتا ہے، اسی نظام کو اختیار کیا جائے، تو بچیوں کو تو بالکل الاؤ نہیں ہو سکتا۔ اور لڑکوں کے اندر اگر چھوٹا بچہ ہے جیسے تیسرا سال، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7ویں سال تک بھی چھٹے سال تک بھی چل جائے گا، لیکن 7ویں سال میں جب پہنچے تو بچے کو بھی شرعی احکام کا آہستہ آہستہ مکلف بنانا شروع کرنا، یعنی مکلف بنانا، شریعت مکلف نہیں بنایا لیکن ہمیں اس کو احساس دلانا اور اس طریقے سے اس کو دین کے قریب لانا واجب ہو جاتا ہے تاکہ بالغ ہونے تک وہ مکمل تربیت حاصل کر لے اور بلوغت کے بعد اس قسم کی چیزوں کا اپنانا پھر بوجھ محسوس نہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے اس پہ توجہ رکھیں، اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کے لیے بھی پھر اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھٹنے اور رانے کھولے، پھر اس کے لیے بھی کوئی متبادل انتظام کرنا چاہیے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسکول ایسے ہیں کہ جس میں خلاف شرع امور ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ پورے علاقے کے لوگ ملیں، کچھ سنجیدہ مزاج لوگ ملیں، ایک اچھے اسکول کی الگ بنیاد رکھیں، ٹیچرز ہائر کریں
اور یہ آج کل ویسے بزنس بھی بہت اچھا ہے، اور اس میں ذرا اچھے انداز سے تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ پچھلے پروگرام میں نے ایک مسئلے کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر امام صاحب سجدہ سہو کریں اور مسبوق پیچھے کوئی ہے دیر سے آ کے شامل ہوا، پوچھا یہ گیا تھا کہ کیا وہ امام کے ساتھ سلام پھیرے گا کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فقہاء نے منع فرمایا ہے کہ مسبوق امام کے ساتھ یعنی سجدہ سہو میں سلام نہ پھیرے، لیکن اس میں اتنی سختی نہیں رکھی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر مسبوق سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے تو کیا اس نے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرا یا نماز سے باہر نکلنے کے لیے سلام پھیرا؟ کیونکہ اگر وہ دیر سے آیا اور اس سے پہلے امام صاحب کوئی واجب ترک کر چکے ہیں اور اس کو نہیں پتہ، تو یہ سمجھے گا کہ امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں، نماز ختم کر دے گا۔ اس نے اگر ساتھ ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کی نماز فاسد ہوگی، کیونکہ یعنی اگر یہ تھوڑی سی دیر بعد بھی سلام پھیرتا ہے یا نماز کے باہر نکلنے کے ارادے سے سلام پھیرتا ہے تو نماز فاسد ہوگی۔ اور اگر یہ دیر سے آیا لیکن اس کے بعد امام صاحب کو سہو لاحق ہوا جس پر یہ مطلع ہو چکا ہے، اور اب یہ امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کرتے ہوئے سلام پھیر رہا ہے، اس میں اتنی سختی نہیں رکھی گئی، لیکن لکھا یہی ہے کہ نہ پھیرے یہ بہتر ہے، نہیں پھیرنا چاہیے۔ ہاں سجدے وہ امام صاحب کے ساتھ ضرور کرے گا، سجدہ سہو کرنا اس کے اوپر بھی لازم ہوگا۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کسی بہن نے کہا کہ میرا بچہ سب حسینوں سے حسین ہے، جیسے ماں لاڈ پیار کر رہی ہوتی ہے، کسی نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حسینوں سے حسین ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ماں نے جو کہا اس نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذہن میں رکھ کر یا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یا حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے رکھ کر اس نے کہا کہ میرا بیٹا ان تمام حسینوں سے حسین ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ یہ خواہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایک منفرد سوچ کا حامل ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب جو علمی یتیم ٹائپ ہوتے ہیں، ناراض مت ہوئیے کہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، جن کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی لیکن ان کو چونکہ کسی اور طریقے سے لوگوں پر غلبہ حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو وہ اس قسم کے ڈھونڈ کے نکات نکال کر باتیں کہتے ہیں اور سامنے والے کو ڈرا دیتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ، یہ تو نبی کریم کے لیے بولنا چاہیے، تم ان کے لیے کہہ رہی ہو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ سامنے والا گھبرا جاتا ہے اور انہیں ایک فتح کا سا ایک احساس سے برتری سا پیدا ہوتا ہے، فتح کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب بھی کوئی شخص کسی کے لیے کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ کس تناظر میں کہہ رہا ہے۔ ماں جیسے ہم کہتے ہیں وزیر اعظم، ہمارے یہ وزیر اعظم ہے، تو وزیر اعظم کون ہوگا؟ مطلب وزیر اعظم، وزیر کہتے ہیں نائب کو، تو اگر اللہ کے وزیر دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کو اگر وزیر قرار دیا جائے، اللہ تعالیٰ کا نائب قرار دیا، اس اعتبار سے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ تو کوئی تقابل میں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ تقابل میں نہیں ہے۔ ماں نے کہا بالکل ٹھیک کہا، ایسا ہرگز جس نے یہ کہا کہ سرکار کا نام لے کے وہ غلط کہا۔ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگر اللہ کو منظور ہوا تو ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھ کر اس کے عام کرنے کے لیے، اس کو دوسروں کو سکھانے کے لیے، اس کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کوششیں کرنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دل مقام حبیب